أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عزیزان گرامی مومن کرام، آواز قدرت آ رہی ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ ویسے تو اللہ نے کائنات کی ہر شے کو اپنے ذکر کے لیے خلق کیا ہے اور کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو اپنی عبادت کرانا ہوتی تو کائنات کی جس شے سے کہتا وہ اس کی عبادت کرنے لگتی۔ صلوات پڑھے کائنات کی ہر شے اس کی عبادت کرتی، وہ جس چیز سے کہہ دیتا۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ جس کی تلاوت آج روز جمعہ کی جاتی ہے، اس کی پہلی ہی آیت میں اس بات کا اعلان ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح زمین اور آسمان کی ہر شے کرتی ہے۔ تو جب کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو پھر اللہ نے خاص طور پر یہ کیوں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو، ممکن ہے کہ اور کسی بھی وجہ نہیں ہو، مگر جو میرے ذہن میں وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی جو دوسری اشیاء ہیں ان کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد اختیار نہیں دیا، ان کو قوت اختیار عطا نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ہر لمحہ اپنے معبود کی عبادتوں میں مصروف رہتی ہیں اور اس کے ذکر کو انجام دیتی رہتی ہیں۔ مگر جنات اور انسان یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر قوت اختیار رکھی گئی ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ اس راستے پر چلے جو الہی راستہ ہے یا اس راستے سے ہٹ کر کے شیطان کے راستے پر چلے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کا اختیار ہے، چاہے وہ ہمارے راستے پر چل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے ہمارے راستے سے منحرف ہو کر کے ہمارا نافرمان بن جائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا شاید کسی وجہ سے اللہ نے یہ کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ رہے کہ تمہارا مقصد خلقت کچھ اور تھا، تمہارا مقصد خلقت
ہماری عبادت انجام دینا تھا، تمہارا مقصد خلقت ہماری عبادتوں میں مصروف رہنا تھا۔ اب عزیزان گرامی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ عبادت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان مسلسل نماز پڑھتا رہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہے، یا انسان مسلسل قرآن پڑھتا رہے، یا انسان مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ نہیں عزیزان گرامی، عبادت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام، ہر جائز کام، ہر وہ کام کہ جو آپ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، اس کو آپ اگر قربتاً الی اللہ انجام دے رہے ہیں تو وہ عبادت کی منزل اختیار کر لیا کرتا ہے۔ اس صلوات پڑھے آپ اٹھ رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، آپ لیٹے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، آپ چل رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، آپ گفتگو کر رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ سارا عبادت بنتا چلا جائے گا، بس نیت میں خدا ہونا چاہیے، نیت میں خدا ہونا چاہیے، آپ کا سارا کام عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ ہم کو اس بات کے اوپر توجہ دینا چاہیے، اس بات سے ہمیں روگردانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ عبادت کرنے والے 3 طرح کے افراد ہیں، عبادت کرنے والے 3 طرح کے ہیں۔ کچھ عبادت کرنے والے وہ ہیں کہ جو عبادت تو کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں قومن عبد اللہ رغبۃ فہی عبادت التجار۔ کچھ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں مگر کسی چیز کی لالچ رکھتے ہیں، خدا کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے، جنت کا تصور ہے، ثواب کا تصور ہے، پریشانیوں کو دور ہو جانے کا تصور ہے۔ اگر ان چیزوں کی وجہ سے عبادتیں ہو رہی ہیں تو یہ تاجروں والی عبادت ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر انسان خوف میں آ کر کے عبادت کر رہا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں افلاس آ جائے گا، ہمارے گھر میں فقر آ جائے گا، ہمارے گھر میں پریشانی آ جائے گی، ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اگر اس خوف کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو امام یہ فرماتے ہیں فہیا عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جس کی مدح کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، عبد اللہ شکرن فہیا عبادت الاحرار۔ ایک قوم وہ ہے کہ جو عبادت کرتی ہے مگر شکر کی بنیاد کے اوپر، اللہ نے مجھے یہ جسم عطا کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے حیات عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ مجھے مقام عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم اس شکر کی بنیاد کے اوپر سجدے کو، اپنے سر کو سجدے میں رکھ رہے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی یہ عبادت آپ کی آزاد لوگوں والی عبادت ہے، جو عبادت مولائے کائنات نے انجام دی ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور فرمایا کہ میں نے عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ دوزخ کے خوف میں کی ہے، بلکہ خدا کو لائق عبادت پایا ہے تو عبادت کی ہے۔ اس بات بڑے ہم ان کے در سے متوسل ہیں، ہم ان کے در سے متوسل ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مولا اور آقا کے راستے پر چلیں، اور عبادتوں میں وہی اخلاص ہونا چاہیے، عبادتوں میں وہی خلوص ہونا چاہیے جو مولا کائنات کے ہاں پایا جا رہا تھا، جو مولا کائنات کے ہاں پایا جا رہا تھا، وہی خلوص ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ عزیزوں، یہ جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین عبادت محمد اور آل محمد پر صلوات۔ روز جمعہ کے بہترین اعمال میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے۔ شب جمعہ، روز جمعہ صلوات میں گزارنا چاہیے، جتنا صلوات پڑھ سکیں۔ اور پھر عزیزان گرامی، آپ نے یہ روایت مسلسل سنی ہے، یہ حدیث مسلسل سنی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہے ثواب لکھنے کے لیے، لیکن جب
सलवात पढ़ने वाला सलवात पढ़ता है तो उसका सवाब इतना ज्यादा होता है कि फरिश्ते भी नहीं लिख पाते। हर परेशानी की दवा सलवात, हर मुश्किल की दवा सलवात, गुनाहों से बचने की दवा सलवात है, बीमारियों से बचने की दवा सलवात है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सलवात पढ़ते रहें, सलवात पढ़े। मिलता है रिवायतों में कि पैगंबर इस्लाम हैं और मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, फजूर के बाद में बैठे हुए हैं। एक मधुमक्खी आती है और रसूल का तवाफ करने लगती है। तो पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात की तरफ मुतवज्जह होकर के कहते हैं, अली जानते हो ये क्या कह रही है? अली जानते हो ये क्या कह रही है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, आप ही बता दें कि ये क्या कह रही है। तो पैगंबर इस्लाम आवाज देते हैं, ए अली ये कह रही है कि आज हम चाहते हैं कि आप दोनों हजरात हमारे यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे शहर से इस्तिफादा करें, हम आपको दावत देते हैं। और उसके बाद मौलाए कायनात से पैगंबर इस्लाम ने कहा कि जाओ फला जहां के ऊपर इसका शहद रखा हुआ है, ले आओ। अब अजीजान गिरामी, जब वो मधुमक्खी पैगंबर इस्लाम के पास थी तो पैगंबर इस्लाम ने उससे एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये है कि तुम ये बताओ कि तुम जो फूलों के ऊपर बैठती हो तो फूलों का जो रस होता है वो कड़वा होता है, तुम कैसे उसे मीठा कर देती हो? फूलों का जो रस होता है वो कड़वा होता है, तुम उसे कैसे मीठा कर देती हो? तो वहां के ऊपर उस मधुमक्खी ने आवाज दी। ये रिवायत शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखी है। इल्लत लिखी है कि शहद क्यों शीरीन हो गया। हालांकि ये शहद और शीरीन दोनों एक ही माना में इस्तेमाल किए जाते हैं, मिठास के माना में, मगर समझाने के लिए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये तुम्हारे शहर में मिठास कैसे आई? तो उसने कहा कि जब मैं फूलों से रस को लेती हूं तो मुझे अल्लाह की जानिब से वही होती है कि तुम अगर इसे मीठा करना चाहती हो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद में सलवात। जब मैं आग के ऊपर और आग की आल के ऊपर सलवात भेजती हूं तो ये शहद मीठा हो जाया करता है। आप जरा सोचे, तसव्वुर करें अज़ीज़ान गिरामी, आप सोचे, तसव्वुर करें कि एक शहद की मक्खी जो दूसरी मक्खियों से अलग हुई सिर्फ इस वजह से, जिसमें एक ही है, उड़ने का अंदाज भी एक ही है, सारी चीजें देखने में एक ही जैसी महसूस होती हैं, मगर एक मक्खी से इंसान नफरत करता है और एक मक्खी से इंसान दोस्ती रखता है। तो किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि वो आले मोहम्मद से नस्ल, आले मोहम्मद से नस्ल। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहां पे मिलता है कि वो कहती है कि मैं जब आप पर सलवात भेजती हूं तो अल्लाह मेरे रस में मिठास पैदा कर दिया करता है। तो मैं यहां के ऊपर ये कहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, मोमिनीन किराम, जब अल्लाह एक छोटी सी मक्खी में सलवात पढ़ने से इतनी तासीर पैदा कर देता है तो फिर हमारी जिंदगी में क्यों कर न तासीर पैदा करेगा, हमारी मुश्किलात को क्यों कर न दूर करेगा। हम बस सलवात पढ़ते रहे, खुदा हमारी मुश्किलात को दूर करता रहेगा।
واقعی دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو، جبکہ ہم روزانہ اذان میں یہ سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے حقیر ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں، اس کو مفسر قرآن آیت اللہ قرآتی جو کہ ایران میں بہت مشہور ہیں اور مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر ان سے بہترین انداز میں ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے، لکھا تو بہت سارے لوگوں نے، بیان کرنے کا مسئلہ جس طریقے سے یہ بیان کرتے اس طریقے سے ابھی تک کہ کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا، بہت زبردست طریقے سے یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ صافی گلپائگانی، یہ بھی بہت بڑا مرجع گزرے، ان سے میں نے سنا کہ آیت اللہ بروجردی یہ بیمار تھے، محرم کے ایام تھے، مجلس ہو رہی تھی، بیماری کی وجہ سے مجلس میں نہیں بیٹھ پا رہے، بیماری کی وجہ سے مجلس میں نہیں بیٹھ پا رہے، تو اب ان کو ایک کمرے میں لا کر کے لٹایا گیا اور بستر علالت پہ وہ لیٹے رہے اور بغل میں مجلس ہو رہی ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد کسی نے یہ کہا کہ سلامتی ہے امام زمان علیہ السلام، اور سلامتی ہے آیت اللہ بروجردی صلوات بے فلسطین، ان کی امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے اور آیت اللہ بروجردی کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھو۔ وہاں پر وہ بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی چلنے کی حالت میں نہیں تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن جیسے یہ سنا ویسے ہی دوڑے مجلس کی طرف اور مجلس میں پہنچ کے اس بات کو بیان کیا کہ یہ کس طریقے سے کس کی یہ مجال ہوئی کہ جس نے امام زمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ میرا نام ذکر کیا، میں ان کا ادنا سا غلام بھی نہیں ہوں، میں ان کا ادنا سا غلام بھی نہیں ہوں، کس نے ان کے نام کے ساتھ میرا نام ذکر کیا، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کہیں زیادہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے امام ہیں، لہذا ان کا نام اور میرا نام ایک ساتھ ذکر کیا جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی وہ بستر علالت پہ پڑے ہونے کے باوجود، نہ چل پانے کے باوجود اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد مجلس میں یہ جملہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ مرجع بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے، تقوی کی اعلیٰ منزل کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے درمیان اماموں کی بات نہیں کرتا، معصوموں کی بات نہیں کرتا، ہم انسانوں کی درمیان کو تقوی کی اعلیٰ منزل کے اوپر ہوتا ہے، اور اس تقوی کی اعلیٰ منزل پر ہونے کے باوجود وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام امام زمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ آپ ذرا سوچیں امام زمان علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، امام زمان علیہ السلام بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ امام کے ساتھ ہمارا نام لیا جائے تو پھر ہم کس طریقے سے خدا کے مقابلے میں کوئی اور چیز لا کر کھڑ کر دیتے ہیں؟ خدا کے مقابلے میں ہمیں کوئی چیز نہیں لانی ہے، جو عمل انجام دینا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اور بس یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں نیت سے متعلق کہ جو موضوع ہے اس میں یہ بھی ایڈ ہو جائے کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ ارادہ کرے کہ وہ نماز کو اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے، یہ ہے نیت۔ اور مسئلہ نمبر 1126 میں آیت اللہ سستانی میں یہ لکھا ہے کہ نیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دل سے یہ کہے، دل میں یہ کہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں فلاں کے پیچھے یا فرادہ نماز ظہر 4 رکعت واجب قربت اللہ، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ دل میں نہ زبان میں،
جہاں کے اوپر کہنے کی ضرورت نہیں. بس آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں نمازی پڑھنے کے لیے داخل ہوں گے. مسجد میں آئے ہیں وضو کرنے کے لیے, آپ بیٹھ گئے ہیں, گھر سے آئے ہیں, وضو کرنا چاہتے ہیں, بس آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ میں وضو کرتا ہوں. اور اسی لیے ہمارے یہاں بچپن میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ جب وضو کرنے بیٹھو تو پہلے دونوں ہاتھ دھلو, پھر کلی کرو, پھر ناک میں پانی ڈالو, اور جب چہرہ دھلنے لگو تو پہلے نیت کرو. جبکہ یہ غلط ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کام ہے وہ از اول نیت سے شروع ہونا چاہیے, از اول نیت سے شروع ہونا چاہیے. یعنی تھوڑی نا کہ ہاتھ دھلنے کے بعد, کلی کرنے کے بعد, ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اب آپ نیت کریں. لوگ کہتے ہیں کہ واجب کام کے لیے نیت ہوتی ہے, مستحب نہیں, مستحب کام کے لیے بھی نیت ہوتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ از اول جیسے ہی آپ بیٹھے تو اس نیت سے بیٹھے کہ ہم وضو کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ وضو انجام دیں. اور عزیزان گرامی, یہاں کے اوپر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو مسئلے میں نے آج دیکھا وہ یہ کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کا ایک جز بھی ایسا ہو کہ وہ دوسروں کے لیے ہو. مثلا مثال کو سورہ الحمد ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ دلا گیا کہ لوگ ہمارے سورہ الحمد کو سن کر بڑے خوش ہوں گے, بڑے اچھے انداز سے ہم سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں نماز باطل. اگر ہم اس عنوان سے سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں کہ لوگ سنیں تو نماز باطل. اگر ہم اس انداز سے رکوع کریں یا سجدہ کریں, کوئی ایک کام اگر ہم پوری نماز میں ایک کام اگر ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے بندوں کی رضا کے لیے کریں تو پھر وہاں کے بعد ہمارا عمل باطل ہو جایا کرتا ہے. بس یہ کہ یہ عمل نماز میں سرایت کر جائے, یہ عمل نماز میں سرایت کر جائے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ نماز میں کیسے سرایت کرے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.